بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وہ شاہکار آ گیا جس کا انتظار ہے، لیکن یہ اس شاہکار کی پہلی قسط ہے۔ کس بارے میں بات کر رہی ہوں؟ بغیر ٹائم ضائع کیے سب سے بڑا ہاٹ کیک جو کل رات سے بنا ہوا ہے وہ ہے جی خاور مانیکا کا، اور خاور مانیکا کا انٹرویو جو کہ انہوں نے شاہ زیب خانزادہ کو دیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس لیے اس کی پہلی قسط ہے کیونکہ بھی اور بہت کچھ ہے جو خاور مانیکا نے بولنا ہے، عدالت میں جا کر کے بھی بولنا ہے، اور بہت سے ایسے راز ہیں جو خاور مانیکا نے بولنے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ جب گوڈے کرپشن کی ہوتی ہے نا، جب نک کو نک آپ کرپشن میں ہوئے ہو کہ یہاں تک آپ نے لوٹ کھسوٹ کا مال کھایا ہو، اکٹھا کیا ہو، تو پھر آپ کو اس طرح کی باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ کس طرح کی باتیں کرنی پڑتی ہیں کہ آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ کس حد تک گھٹیا کاموں میں انوالوڈ رہے ہیں، آپ کے آس پاس کے لوگ کس حد تک گھٹیا کاموں میں انوالو رہے ہیں۔ بیسیکلی دو گھٹیا لوگوں کی کہانی جو کہ پاکستان کے اوپر مسلط کیے گئے تھے، اور جن لوگوں نے ان کو مسلط کیا تھا، جنرل فیض اور جنرل باجوہ کی میں بات کر رہی ہوں اسپیسیفکلی، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہینڈ ان گلو بن کر کے کام کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ گند اس حد تک جو ہے یہ پھیل جائے گا۔ اب یہ گند تو پھیل گئے کیونکہ گندے لوگ تھے۔ عمران خان صاحب پوری زندگی یہ تانے دیتے رہے ہیں کہ جی عمران خان کہتے رہے ہیں کہ جی طلال چودھری تنظیم سازی کرتا ہے، نون لیگ کے اندر تنظیم سازی ہوتی ہے۔ وہ تو خاور مانیکا نے آ کر کے راز سے پردہ اٹھایا، خاور مانیکا نے آ کر کے بتایا کہ یہ ثابت ہوا کہ عمران خان صاحب بھی تنظیم سازی کے چکر میں ہی معشوق کے گھر جایا کرتے تھے۔ اور عمران خان صاحب کے معشوقہ کون تھی؟ عمران خان صاحب کی معشوقہ ان کی پیرنی تھی بشرا بی بی، جن کے بارے میں خاور مانیکا صاحب یہ انکشاف کر رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ جی بشرا بی بی تو میرے بغیر، میری اجازت کے بغیر، میرے علم میں لائے بغیر عمران خان صاحب سے ملتی تھی، راتوں رات بہت لمبی لمبی فونوں پر باتیں ہوتی تھی۔ کوئی حیرانگی نہیں ہوئی ہے مجھے باتیں سن کے، مجھے رتی بھر حیرانگی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ جیسا شوہر ویسی ہی بیوی، جیسے خاور مانیکا تھے ویسی ہی بشرا بی بی تھی، اور جیسی بشرا بی بی ہیں اس سے بھی بدتر عمران خان ہے۔ کیا کہہ رہی ہوں میں؟ اس سے بھی بدتر عمران خان ہے۔ لیکن ایک چیز شور ہو گئی ہے، وہ یہ کہ خاور مانیکا نے عمران خان کو گندا کر دیا، مطلب کہ عمران خان کو انہوں نے اپنے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ وہ اپنے انٹرویو میں کہہ رہے بھائی میں تو تنگ آ گیا کہ یہ جب میرے گھر پر آئے تو میں نے اپنے ملازم کو کہہ کر کے عمران خان کو گھر سے باہر نکال دیا، مطلب اپنی غیرت جگانے کی کوشش کر رہے تھے خاور مانیکا صاحب۔ پتہ کیا مجھے ہمدردی کیوں نہیں ہے خاور مانیکا سے؟ مجھے اس لیے ہمدردی نہیں، اور میں آپ لوگوں سے بھی کہوں گی ترس نہیں کھانا ان کی شکلوں پر، یہ جو بھجی ہوئی لٹکی ہوئی شکلیں ہیں نا ان پہ ترس نہیں کھانا، کیونکہ یہ آج خاور مانیکا بتا رہے ہیں، کیونکہ ان کی کرپشن پکڑی گئی ہے۔ آج خاور مانیکا کی غیرت جاگ رہی ہے۔ یہ غیرت اس وقت کیوں نہیں جاگی تھی جب بشرا بی بی یہ کارنامے کر رہی تھی؟ آج بتا رہے ہیں کہ جی فرا گوگی نے فون کر کے مجھے کہا کہ جی طلاق دو اور آپ طلاق بھیج دیں بشرا بی بی کو، اور پھر میں نے طلاق بھیج دی کیونکہ اس سے بھی پچھلے 6-7 مہینے بڑے ٹارچر میں میرے گزرے تھے، میری بات نہیں مان رہی تھی بشرا بی بی۔ یعنی کہ پنکی پیرنی نہ اچھی بیوی ثابت ہوئی، نہ اچھی پیرنی ثابت ہوئی۔ عمران خان نہ اچھے شوہر ثابت ہوئے، نہ اچھے معشوق ثابت ہوئے، نہ اچھے مرید ثابت ہوئے، نہ اچھے لیڈر ثابت ہوئے۔ اور یہ سب گندے لوگ جو اچھے لوگ نہیں تھے، یہ سب ہم پر مسلط کیے جاتے رہے۔ مطلب کہ مجھے کتنے نفلوں کا ثواب ہے کہ میں بیٹھ کر کے ان کی گندی سی لو سٹوری سنوں، ان کے عاشقی معشوقے کی، بڈھوں کے عاشقی معشوقے کے سلسلے سنوں۔ کیوں؟ وائی؟ صرف اس لیے کیونکہ ایک وقت کا وزیر اعظم تھا، اور وہ جو دوسری خاتون ہے جن کا نام ہے بشرا بی بی، جو کہ اپنے شوہر سے دغا کر کے یہ دھوکہ ہی ہے۔ ہمارا ریلیجن کیا کہتا ہے؟ یہ تو آپ کی مورالٹی کے بارے میں بتاتا ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ بھائی جان یہ اس شاہکار انٹرویو کے بعد کون تعویذ گنڈے لینے جاتا ہے بشرا بی بی سے؟ کوئی بشرا بی بی کو کوسچن نہیں کرتا، عمران خان صاحب بشرا بی بی کو کوسچن نہیں کرتے کہ بھائی تم تو خود اپنے جو محرم ہے اس سے چھپ چھپ کر ایک نامحرم سے ملتی رہی ہو۔ مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں یہ کیا ویڈیو بنا رہی ہوں۔ مطلب یہ بنانا بھی ضروری ہے کیونکہ اپنے آپ میں یہ خبر ہے۔ ہم مورلی اتنے گندے لوگ ہو گئے ہیں بھائی، بتائیں مجھے، ہم اتنے کہ ہم میں اچھے برے محرم نامحرم کی تمیز ہی نہیں ہے۔ وہ ایف اے پاس عورت، وہ عورت جس کو محرم نامحرم کے بارے میں کوئی پہچان نہیں ہے، وہ پرائم منسٹر ہاؤس بھی چلاتی رہی ہے، چیف منسٹر ہاؤس بھی چلاتی رہی ہے۔ وہ فرا گوگی جو ڈنکے کی چوٹ کے اوپر مانیکا صاحب کو یہ فرما رہی ہیں کہ جی طلاق بھیجیں طلاق بھیجیں طلاق بھیجیں، انہوں نے نہیں آنا، انہوں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، وہ پورے پاکستان کا پیسہ کھا کر کے دوسرے ملک میں چلی گئی ہیں۔
عمران خان پورے پاکستان کو چونا لگا کر کے, پوری فوج کو چونا لگا کر کے, فوج نے بنایا تھا نا عمران خان کو, فوج نے تو کچھ اچھا سوچ کے ہی بنایا تھا کہ بھائی جان ابھی ایک سٹیٹس کو کہ 2 ہی جماعتیں ہیں, 3 جماعتیں ہیں, نسل در نسل جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں سیاست کا, چلو جی ہم ایک کوئی تبدیلی والا لے آتے ہیں, کوئی نیا آپشن دے دیتے ہیں عوام کو. فوج ہی لے کر کے آئی تھی نا, جو لے کر کے آئے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی اب آپ چلے جائیں, آپ ہمیں نہیں سوٹ کرتے, آپ کی کرتوتیں ایسی ہیں. تو بھائی جان جو عمران خان, بشرا بی بی, خاور مانیکا, فرح گوگی اور اس کے ساتھ باجوہ اینڈ فیض آپ اس لیے شامل کریں کیونکہ فرح گوگی پاکستان سے بھاگی کیسے؟ جنرل عاصم منیر نے تو ان کے لیے فائلیں تیار کی ہوئی تھی, یہ لے جی یہ فائلیں. جنرل عاصم منیر صاحب تو کب سے کہہ رہے تھے بھائی گندا ہے پر دندا ہے, بھائی یہ گندے لوگ ہیں, گندے لوگ ہیں. جنرل عاصم منیر کہہ کے تھک گئے گندے لوگ ہیں. لیکن عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, نہیں سنی, کیونکہ اس ٹائم پر لوٹنا تھا, پاکستان کو لوٹ گھسوٹ کرنی تھی. ہاں جی میں پلے بوائے ہوں, باجوہ صاحب کو کہہ رہے تھے نا ہاں جی میں پلے بوائے ہوں, تو خود پلے بوائے گیری کرنی ہے اور لوگوں کو کہنا ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ظلم ہے پاکستانیوں کے ساتھ, یہ میرے ساتھ ظلم ہے, یہ وقار صاحب کے ساتھ ظلم ہے, یہ ہم سب کے ساتھ ظلم ہے کہ بھئی ان کی گندے لیول کے, لو لیول کے عاشقے معشوقے کے چکر میں ہمیں ویڈیوز اور یہ کرنٹ افیئرس کے شوز کرنے پڑے ہیں. امیجن یار, تنظیم سازیاں کس منہ سے دوسروں کو کہتے ہیں تنظیم سازیوں کے بارے میں. خیر جی, مانیکا صاحب نے بتا دیا ہے کہ بشرا بی بی گندی ہیں, عمران خان تو اس سے بھی زیادہ گندے ہیں. تو بھئی یہ پاکستان کو اس گند کی کوئی ضرورت نہیں, اٹھائیں یہ گند کا ٹوکرا باہر پھینکے, اٹھا کے باہر پھینکے, ہمیں نہیں ضرورت ہے بھائی, ہمیں نہیں ضرورت. کم آن یار, ہم لوگوں کی فیملیز ہیں, we have like we got youngsters in our families, we have got kids in our families. آپ لوگوں کو کیا سکھاتے ہیں بھائی؟ اللہ کے نام پہ, پیری مریدی کے نام پہ, مطلب آپ یقین کریں آکسفورڈ سے میرا وشواس اٹھا, لمس سے میرا وشواس اٹھا, مطلب ان لوگوں کی حرکتوں سے تو شادی جیسے خوبصورت بندھن سے ہم جیسی جنریشن کا اعتماد اٹھا رہے ہیں. یہ کیا چاہتے ہیں کہ اب ہمارا شادی پر سے بھی وشواس اٹھ جائے؟ کیا چاہتے ہیں یہ؟ محبت سے بھی وشواس اٹھ جائے؟ یہ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا اعتماد اب میں کیا بولوں نا, ابھی مجھے تو ڈر لگتا ہے کیونکہ میں تو عمران خان نہیں ہوں نا کہ میری بچت ہو جائے گی. مجھے تو ڈر لگتا ہے بھائی کوئی ایسا لفظ منہ سے نہ نکل آئے جس سے کوئی میرا ویور یا کوئی ینگسٹر جو ہے وہ کوئی غلط ایک چیز سیکھ لے. دس از ایبسولوٹلی شٹ, ایبسولوٹلی اسٹوپڈ چیزیں جو کہ یہ ہو رہی ہیں. اب آ جائے جی, کیا پی ٹی آئی کے ووٹر کو اس سے فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا, کیونکہ پی ٹی آئی کا ووٹر اس کا اتنا دماغ ہی نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے, اس کو محرم نامحرم کے بیچ میں فرق ہی پتہ ہے. میری والدہ مجھے بہت ٹائم سے یہ کہہ رہی تھی, یہ خاور مانیکا کا تو انٹرویو کل رات کو آیا نا, اور اس سے 3-4 ہفتے پہلے یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا. اسی ٹائم لائن کے اوپر میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ مانیکا صاحب بم پھوڑنے والے ہیں, بھائی بم پھوڑنے والے ہیں مانیکا صاحب, اور پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا گندے لوگوں کا ٹولہ تھا. پر میری والدہ بہت پہلے یہ کہہ رہی تھی کہ بینش پی ٹی آئی کا مسئلہ پتہ کیا ہے. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں, میری والدہ نے پی ٹی آئی کے لیے ووٹ کیا تھا, اور میری والدہ یہ فرماتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی عقل کو ویسے سلامت رکھے, میں تو ان کو ویسے سلام ہی پیش کرتی ہوں. میری والدہ یہ کہتی, بینش عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا یہ مسئلہ ہے کہ ان کو صحیح غلط کی تمیز نہیں ہے. اس وقت تو شاید یہ جملہ ایسے اوپر سے گزر گیا تھا, لیکن اب یہ ویڈیو کر کے جا کر کے نا میں نے اپنی ماں کا ماتھا چوم لینا ہے کہ بالکل ٹھیک کہا تھا, صحیح اور غلط, محرم نامحرم, عزت بیزتی, مرید مرشد, ان کا فرق جب آپ کو نہ پتا ہو, شوہر کا بوائے فرینڈ کا فرق پتا نہ ہو آپ کو, عاشقی معشوقی کا فرق آپ کو نہ پتا ہو کہ کیا کرنا ہے, کس حد تک جانا ہے, تو پھر یہی گند ہوتا ہے. گندے لوگ, گندی باتیں, ڈرٹی پیپل, forget them. آگے آ جائیں. عمران خان صاحب کے 4 دن اور 7 مشکل ترین گھنٹے, 4 دن سے زائدہ نیب پوچھ گچھ کر رہی ہے, نیب پوچھ گچھ کری جا رہی ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا تو ناک کان گلا ہر چیز ان کی بند ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی موسم بدل رہا ہے, ذرا تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا ہے, اور جہاں پر اسلام آباد میں, راولپنڈی میں آس پاس
हवा भी काफ़ी ठंड है, तो इमरान खान साहब की तो सर्दी में भी पसीने निकल रहे हैं, क्योंकि नैब उनसे सवालात कर रही है पिछले 4 दिनों से, और 7-7 घंटे उनकी तफ्तीश होती है, और एंड उस तफ्तीश का क्या निकलता है कि इमरान खान के पास कोई जवाब नहीं है, उनके पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि उनसे पूछा जाता है कि भाईजान आप बताएं कैबिनेट ने अप्रूवल क्यों दी, वो 190 मिलियन पाउंड की। उसके बाद पूछा जाता है कि क्यों आपने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में इन पैसों की पार्किंग की। फिर उनसे पूछा जाता है कि जी जुल्फी बुखारी का इसमें क्या किरदार था। फिर ये पूछा जाता है कि क्यों कि जी बक्से के अंदर पैसे जा रहे थे और पैसे आ रहे थे, ये मनी लॉन्ड्रिंग में आता है, ये क्यों, ये सब कुछ क्यों हो रहा था। फिर उनसे पूछा जाता है कि जी फराह गोगी को ये ज़मीन क्यों मिली, फिर ये जो ज़मीन है अलकादर ट्रस्ट को क्यों बना, इसके ऊपर अलकादर ट्रस्ट, पिंकी पिरनी का इससे मतलब बुशरा बीबी का इससे क्या ताल्लुक है, उनकी क्या डेजिग्नेशन है, कैसे हुआ, इसका कोई जवाब नहीं है। उनसे पूछा जाता है कि जी ये पैसे कहाँ से आए, तो कोई जवाब नहीं है, उनको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। और आए शाए बाय करते हैं, 7-7 घंटे उनसे सवालात पूछे जाते हैं और सवाल का कोई जवाब इमरान खान साहब के पास नहीं होता। सिर्फ उनके पास यही जवाब होता है, मुझे थोड़ा पानी चाहिए, मैं ज़रा थोड़ा हवा लेकर के बाहर से आ जाऊँ, ज़रा मुझे थोड़ी देर के लिए ज़रा ब्रेक चाहिए, कब से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। 7-7 घंटे उनसे सवालात के जवाबात मांगे जाते हैं और उनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। 4 दिन इमरान खान पर सबसे भारी तरीन ये दिन गुजरे हैं। ये मजीद भारी हो सकते हैं, क्योंकि चेयरमैन नैब के पास ये अथॉरिटी है कि वो 30-30 दिन तक, 1-1 महीने, 2-2 महीने तक उनको अपनी तहवील में रख करके सवालात पूछ सकते हैं, अपनी निगरानी में उनसे सवालात पूछ सकते हैं। और अगर ये हुआ तो इमरान खान का बाहर आने का ख्वाब ही रहेगा। एक तरफ इमरान खान का ये हाल है, दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब मरी की ठंडी हवाओं के बाद आज उन्होंने अदालत में भी जाना है, अब से थोड़ी देर में वो चले जाएंगे ये अल अजीज़िया वाले रेफरेंस में, और ये जो इनके मामलात चल रहे हैं एवन फील्ड वाले। और साथ ही साथ नवाज शरीफ ने ये डिसाइड किया है कि वो खुद नैब के सामने जाएंगे, वो खुद नैब के रूबरू पेश होंगे और तोशा खाना के हवाले से वो जो उनके मामलात चल रहे हैं वो खुद पर्सनली जा करके नैब के रूबरू उसका जवाब देंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि एक तरफ इमरान खान है जो कि ऑलरेडी नैब खुद चल के, मतलब चल के ही जाना होता है ना नैब, नवाज शरीफ ने कहा मैं खुद चल के नैब के पास आऊंगा और आके जवाब दूंगा, वहां से नैब खुद चल के इमरान खान के पास जा रही है और उनके पास जवाब नहीं, और यहाँ नवाज शरीफ साहब खुद जवाब देने के लिए जा रहे हैं। और साथ ही साथ 2 बहुत अहम मुलाकातें जो कि अपकमिंग है, ये डेवलपिंग स्टोरीज में डाले, इस हवाले से मैं आपको मजीद अपडेट करती रहूंगी। और वो ये है मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी साहब की जो मुलाकात है वो नवाज शरीफ के अनकरीब पाइपलाइन में है। और अनकरीब पाइपलाइन का मतलब है कि विद इन अ फ्यू आवर्स, ये चंद घंटों के अंदर ये मुलाकातें होने वाली हैं। इस हवाले से हम आपको अपडेट करेंगे। आप तब तक खबर मानिका के जो इंटरव्यूज हैं उसके जो छोटे छोटे क्लिप्स हैं उनको निकालें, उनको एंजॉय करें। पीटीआई वालों के तो ऊपर से गुजर गई हैं, उन्होंने कहना है ये तो प्लांटेड, ये सब गंदा है, परदंदा है टाइप है, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। और नून लीग वालों ने और नून लीग के फॉलोअर्स ने और ज्यादा पीटीआई के लोगों को आईना दिखाना है, उनको और गंदा करना है, बस यही हो ना। अभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे फिर मिलते हैं।